سے جانے کے لیے وین کا بندوبست کیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور سر آپ نے ہماری انشورنس منی بھی کاٹ۔ اوہ فہد بھائی، آپ I'm sorry۔ ارے واہ، آج تو بہت خوش ہو تم، خود ہی آ کے ٹکرا گئی مجھ سے۔ شادی کرنے جا رہی ہے؟ کون سی ردی؟ واہ ہے نا۔ فہد بھائی خبردار۔ میرا مطلب ہے اکیلا پن بہت ظالم ہوتا ہے۔ اگر کسی نے سن لیا نا۔ میرے بھائی جی ہاں، انہیں تو ضرور بتائیے گا، ایسے ان کا موڈ کیا پلیز۔ وہ ہمارے گھر سے ساگ آیا ہے اور لسی بھی، مجھے لگا آپ دیسی ٹائپ کے بندے ہو، آپ کو پسند آئے گا۔ ارے واہ، سرسوں کا ساگ۔ آپ بھی راست ہے، لمبا لحاظ مل رہا ہے، سمجھ آ- اور مرے ہوئے لوگ کبھی زندہ نہیں ہوتے، لیکن ان کا ذکر تو ختم نہیں ہو جاتا۔ ناپسندیدہ لوگ مر جائیں تو ان کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا نسیم؟ چھوٹی امی بہت صبر کر لیا ان لوگوں نے، پہلے شیر بھائی کی بیماری، پھر مرجان آپا کی تکلیف، وہ لوگ پھر سے آنا چاہ رہے ہیں مہاروش کے رشتے کے لیے۔ سمجھنا بھی برا نہیں ہوگا صاحب، پوری عزت کے ساتھ گھر لے کے جائیں گے، معاف کر دیں گے اسے، اور اسے وہی محبت دیں گے جو آپ کسی زمانے میں دیا کرتے تھے۔ یہ رہے، یہ لوڈر ہے، اب چاہے تو آج مجھے مار دیں، اکیلا ہوں یا کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، کوئی میرا پوچھنے بھی نہیں آئے گا۔ آپ کا علاقہ ہے، مجھے مار کے یہیں کاٹ دیں اور اس دشمنی کو ہمیشہ ختم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریز شیر کی اگلی قسط نہ صرف دھماکے دار بلکہ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اگلی قسط میں فجر اور شیر کی ملاقات ہوگی۔ فجر شیر کو چھوڑ کر جانے والی ہے، اسی کے ساتھ بدر کو بھی احد کی کار مل جائے گی۔ جہاں اسے احد کی گرفتاری کی خبر ملے گی تو بدر کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس سارے کھیل کے پیچھے شیر زبان کا ہاتھ ہے، تو بدر اب شیر کے خلاف کچھ نئی سے نئی سازش کرنے جا رہا ہے۔ یہ سب ہم بتائیں گے آپ کو آج کی قسط میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ناظرین، اب جیسا کہ شیر زمان نے نہ صرف اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کا کھیل شروع کر دیا ہے بلکہ ایک دشمنی کو ٹھکانے بھی لگا دیا ہے۔ شیر نے احد کے ذریعے بدر زمان کے گریبان تک پہنچ چکا ہے، جو کہ راستہ اختیار کیا ہے، وہ کھیل کامیاب ہو گیا ہے۔ احد کو جس طرح استعمال کر کے شیر نے سارے کے سارے پیسے نکلوا لیے ہیں، اور جتنے چوری کا سامان اور دو نمبری کی اس کا پیسہ بھی سب باپ بیٹوں سے نکلا کر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، وہ سب کا سب احد کی لالچ کی نظر ہو گیا۔ امریکہ جانا اور ایک بڑا بزنس کرنا اس سے لالچ میں ڈر گیا اور بیوقوف بن گیا۔ جیسے ہی وہ دوسری طرف شیر زبان کی بہن کا رشتہ ہو رہا تھا گھر میں، تو سب گھر والے خوش ہوتے، لیکن اس کا کزن احد کا بھائی جو اس کی پرائیویٹ ویڈیو نہاتے ہوئے کہیں بنا لیتا ہے تو اس کو بلیک میل کرنا شروع کرتا ہے۔ تو دوسری طرف شیر ڈاکٹر فجر سے ملنے بار بار جاتا ہے، تو ڈاکٹر فجر بھی اسے سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے۔
دوسری طرف بدر کے پاس تو اب پیسہ نہیں رہا۔ شیر زمان نے بدر کو کنگال کر دیا ہے، اس کی جمع پونجی ساری اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لی ہے۔ اس نے بدر کے اندر سے سانپ کا زہر نکال دیا ہے اور اسے ڈسنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ بدر کو جو سانپ کی پھونک مار کر بھی کسی کو ڈس سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سگے بھائی شاہ زمان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر انگووالا کا قتل اور پھر شیر زمان پر لگاتار حملے، اب بدر کسی کام کا نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ یا تو اپنی جان لے لے یا پھر کسی کو بھی جان سے مار دے، کیونکہ سانپ میں سے اگر زہر نکال بھی دیا جائے تو ڈسنا اس کی فطرت میں رہتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اب یہاں پر آہد کے لیے بدر زبان تو بہت بڑی فکر تھا، دوسری طرف اس سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اسی سلسلے میں فہد نے اسے تسلی دی کہ میں بھی اس سے کانٹیکٹ کر رہا مگر وہ میرا فون ریسیو نہیں کر رہا اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے، لیکن ابا جان آپ تسلی رکھیں، میں نے اسے ای میل کر دیا، جیسے ہی وہ چیک کرے گا تو فوراً مجھے رپلائی کر دے گا۔ اور بدر زمان اسی سلسلے میں جب مرجان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے آہد سے کوئی رابطہ ہوا ہے، کیا تمہیں اس سے رابطہ ہوا، یہاں مرجان یہ کہتی ہے کہ نے صاف صاف جواب دیا ہے کہ نہ ہی وہ مجھے بتا کر گیا ہے اور نہ ہی مجھ سے مل کر گیا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ مجھے پوچھے کہ بنا نہ جاتا ہے میری خیریت دریافت کرتا، نہ کہ میں اس کی خیریت کے لیے فکر مند رہوں۔ یہاں مرجان نے بھی اپنی جگہ بالکل درست جواب دیا، بڑے باپ کی بیٹی اب بڑے۔ اور دوسری طرف شیر زمان کی پھپھو تاج بی بی کا رشتہ کرانے کے لیے ڈاکٹر سے بات کرتی ہے کہ آپ کو بھی دوسری شادی کر لینی چاہیے، تو ڈاکٹر حیرانی سے جواب دیتا ہے کہ اس عمر میں کون مجھ سے شادی کرے گا اور میری ذمہ داری اتنی ہے کہ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ تو فجر کی پھپھو سمجھاتی ہے کہ بڑھاپے میں کوئی نہ کوئی سہارا ہونا چاہیے، ایسے تو کیسے زندگی بندہ گزار لیتے لیکن بڑھاپے میں زندگی بہت تنگ کرتی ہے۔ اور دوسری طرف شیر زمان ڈاکٹر فجر کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے اور ساتھ ہی اس کو فورس کرتا ہے کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف آہد نے شیر زمان کی بہن کی ویڈیو بنا کر اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے کہ تم شادی سے انکار کر دو ورنہ میں تمہاری ویڈیو لیک کر دوں گا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور کیا تاج بی بی کی شادی ڈاکٹر کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ کیا شیر زمان کی بہن شادی سے انکار کر کے اپنی زندگی بچا سکے گی ایک درندے سے؟ دوسری طرف کیا شیر زمان ملک شہزاد کے پاس جب گیا ہے تو کیا ملک شہزاد اسے معاف کر دے گا یا گولی مار کے ساری کی ساری دشمنی وہیں پہ ختم کر دے گا؟ تو ناظرین، آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ آج کا ریویو آپ کو پسند نہیں آیا ہوگا کیونکہ ہم نے بیچ میں بہت سے بریک لے اور کچھ انداز بھی ایسا ہے کہ آپ کو پسند نہ آیا ہوگا، لیکن یہ ابھی شروعات ہے۔ امید ہے آنے والے وقتوں میں آپ کو ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آیا کرے گی، اتنی پسند آئے گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں گے۔ اگر آپ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کریں گے تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو